حرام کمائی سے جو کپڑے خریدے گئے ان میں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ ان کا سوال ہے۔ یہ سوال بڑا اہم ہے اور اس کا جواب بھی بڑے غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ حرام کمائی کے حوالے سے پہلا حکم تو یہی ہے کہ جو حرام کمائی میں مبتلا ہے اس کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے اور حرام کمائی سے ہمیشہ کے لیے پرہیز کرنے کا اللہ کی بارگاہ میں عہد کرے اور اس عہد کو نبھائے، اس کی پابندی کرے، اور اس کے بعد میں جن جن لوگوں کا غلط حق اس نے دبا کر کے یا سود کے ذریعے یا رشوت کے ذریعے جو مال لیا ہے ان کو واپس لوٹائے۔ اب اگر کسی نے حرام کمائی سے کپڑا خریدا تو اس کپڑے میں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس حوالے سے فقہاء کرام کی تصریحات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حرام کمائی جو بعینی حرام ہے، کیونکہ جب حرام کمائی اگر حلال کمائی میں مل جائے تو اس کا حکم الگ ہے، اور اس سے اگر کوئی کپڑا خرید کے لایا تو اس کے اندر اس سے نماز پڑھے گا تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ لیکن جو حرام ہی کا پیسہ ہے اس سے اگر کپڑا خریدنے گیا اور دکاندار کو وہی حرام پیسہ دکھایا کہ یہ پیسہ ہے، اس سے مجھے جو ہے وہ تم یہ کپڑا دے دو، دکاندار نے اسے ان پیسوں سے کپڑا دیا اور اس نے جو ہے وہ وہی پیسے دکاندار کو ادا کیے، تب تو یہ حرام کمائی سے کپڑا خریدنا ہو گیا، اور ایسے کپڑوں کے اندر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ لیکن عام طور پر بازار میں جب ہم کپڑا خریدنے جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا ہے، ہم دکاندار کو پہلے پیسہ نہیں دکھاتے، بلکہ ہم دکان پہ جب جاتے ہیں تو کپڑا خریدتے ہیں، اور جب کپڑا خرید لیتے ہیں اس کے بعد میں جیب سے پیسہ نکال کر کے ہم دکاندار کو دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر کسی نے حرام کمائی سے کپڑا خریدا کہ پہلے دکاندار کو پیسہ نہیں دکھایا گیا بلکہ کپڑا خرید لیا، اس کے بعد میں اپنی جیب سے وہ حرام پیسہ نکال کر کے دے دیا، تو یہ عقد اور نقد دونوں حرام کمائی پر جمع نہیں ہوئے۔ تو اس طریقے کی کمائی سے جو کپڑا خرید کر اس طریقے سے جو خرید کر کے لے کے آیا، ان کپڑوں میں اگر نماز ادا کرے گا تو نماز مکروہ نہیں ہوگی، بلا کراہت اس کی نماز جائز اور صحیح ہو جائے گی۔ واللہ تعالی اعلم۔